2014 سے لے کر 2024 تک 10 لاکھ مسلمان لڑکے اسلام کو چھوڑی ہیں۔ رونے کا مقام ہے مسلمان کو، سر پر ہاتھ روک کر کے مسلمان سوچے کہ آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ مسجد میں آئے، بات سن لیے، باہر گئی، پورا دامن جھاڑ دیے، بات ختم۔ تو رہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس حالات کے لیے تیار ہو جائیں جو حالات برما میں آیا، جو حالات تیونس میں آیا، جو حالات الجزائر میں آئے، وہاں مسلمان سنبھل نہیں پائے، آج تک نہیں سنبھل پائے مسلمان۔ خیر امت اللہ نے کہا ہے تم بہترین امت ہو، کس وجہ سے؟ معاشرہ میں جا کر کے اچھائی کو پھیلانا ہے، برائی کو مٹانا ہے۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ سے ہمارے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اچھے کام کریں گے تو اللہ سے رشتہ داری ہے، اچھے کام نہیں کریں گے اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بوائیں گے دول اعلان کر دیا ہے، اگر تم میرا بندہ بن کر چلو گے کائنات کے ہر چیز تیرے غلامی میں لگ جائے گی، اگر تم میری نافرمانی پر لگ جاؤ گے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور میرے امر سے ٹکراؤ گے تو سن لو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ۔ تم سے پہلے بھی میں نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، اسے میں نے زمین پہ قرار دیا، حکومت دی، سب کچھ دیا، اور اس کے اوپر آسمان سے بارش کی دہانے کھول دیے، اور وہ جب وہ ہمارے تمام نعمتوں سے منتفع ہونے لگے تو میرا ہی باغی بن گیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب میرا باغی بنا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ان سب کو میں نے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس پورے بستی کے صفایا کے بعد میں نے ایک ایسے قوم کو پیدا کیا جو اللہ اس کے رسول کے حق میں قوم مخلص تھی۔ مولانا نے ایک بات کہا، بہت اچھی بات، کہ ہندوستان کے مسلمان سوچ رہے ہیں یہاں پہ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم سلفیہ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، نظام الدین ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا کہا اس سے بڑے بڑے ادارے اندلس میں تھے، اندلس میں تھا، تاشقند میں، شمرقند میں، بخارا میں، برما میں، لیکن وہاں کیا ہوا جب وہ حالات آئے سب کو صفایا کر دیا۔ ہندوستان کے مسلمان اس مگن میں نہ رہے کہ ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، اذان ہو رہی ہے، 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، مارکیٹ میں تجارت چل رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہندوستان کے لگام کس کے ہاتھ میں ہے، زمام کس کے ہاتھ میں ہے، حالات کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق استوار ہے تو اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اور اللہ سے ہمارا تعلق استوار نہیں ہے تو جو حالات برما میں ہوا، جو حالات تیونس میں ہوا، سمرقند میں ہوا، وہ سارے چیز ہندوستان میں ہونے والی، کوئی دور نہیں ہے۔ اس لیے اپنے خواتین پر توجہ رکھے اور ایک لمحہ کے لیے اپنے گھر کے خواتین کو اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے مجھے ویڈیو بھیجا، برقع لگائے ہوئی، حجاب لگائے ہوئی ایک لڑکی لکھنؤ کے، وہ گھر سے کہہ کے نکلی تھی ہم جا رہے اور کلاس کے لیے، کوچنگ جا رہے ہیں، لیکن وہ 2 لڑکے ہندو لڑکے کے ساتھ میں، وہ ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا، وہ گاڑی چلا رہا پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کر رہا ہے۔ کسی نے روکا، پوچھا کہاں سے آئی ہو تو منہ چھپانے لگی۔ کہاں جا رہی ہے آپ کی بیٹی، کہاں جا رہی ہے آپ کی بچیاں، کیوں آپ اتنے غفلت کے شکار ہو گئے، کہاں آپ کی نسل جا رہی ہے؟ ایسی تعلیم سے ہماری نسل کو جاہل لانا بہتر ہے، ہماری نسل سے ایمان جا رہا ہے، اور ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، نہ انبیاء کے، نہ صلحاء کے، نہ اللہ کے نیک بندے کے، نہ اتقیاء کے، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اگر وہ شرک کی حالت میں مرا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ابھی میرے پاس خبر آئی کہ عشق جہاں لڑکی تھی، اس نے جم جوائن کیا، تو جم کا ٹرینر تھا پشپندر، تو وہ لڑکے اپنے صحت کی حفاظت کے لیے اس جم میں جوائن کیا، پھر بات ہوتی رہی، دونوں عشق محبت ہو گئی۔ محبت ہونے کے بعد اس نے ماں باپ کے ساری عزت کو دھدیاں اڑایا، اس نے ہندو ریتی رواج کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کیا۔ عشرت جہاں سے سونی پشپندر ہو گئی، وہ سونی تیواری بن گئی۔ پھر اس نے 6 مہینہ رکھا، 6 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جہیز چاہیے، جہیز نہیں دیا تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کے بنگلور لے گیا کہ چلو وہاں پہ ہم لوگ کو اچھے کام ڈھونڈ لیں گے، تم کو روم پہ رکھیں گے، پھر دیکھنا کوئی راستہ بن جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے 4 لڑکے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بیچ دیا۔ اس 4 لڑکے نے تقریباً کئی مہینہ تک اس کو عصمت دری کیا، تو وہ لڑکا نے اٹھا کر دہلی میں لا کے بیچا، پھر وہاں کسی طرح بھاگ کر کے پھر وہ ٹرین پہ آئی، ٹرین کے ذریعے لکھنؤ آئی اور اس نے کیس درج کروایا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب تک مسلمان
ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. اپنی بچی کو پڑھائے, خود جائے چھوڑنے کے لیے, خود لے کر کے, ڈرائیور کے بھی حوالہ نہ کرے, خود اپنی بچی کو لے کر جائے, خود لے کر کے آئے, اسکول لے کر کے جائے, خود لے کر, جہاں کو ایجوکیشن ہے, مخلوق نظام تعلیم ہے, اللہ کے واسطے اپنی بچی کو نہ پڑھائے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ کھڑا کیا جائے, چاہے آپ 1000 حج کر لیں, 1000 عمرہ کر لیں, اور سجدہ کرتے اپنے پیشانے پر محراب کا نشان بنا لیں, اور آپ کی بچیاں آپ کے قبضے میں نہیں ہے, اڑیا بن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے, اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا پائے گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.